گزشتہ 125 سال میں انسان شیرنی، کیا انسان اسے روک پائے یا وہ صرف ایک راز بنی گم ہو گئی؟ نیپال اور انڈیا میں اس شیرنی کا ذکر بوڑھے خوف اور ڈر سے کیا کرتے تھے۔ آج بھی اس آدم خور شیرنی پر کتب اور ڈاکیومنٹریز لکھی اور بنائی جاتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورلڈ۔ دوستو، کہتے ہیں کہ 1890 کی دہائی میں ایک شیرنی نے حملے کرنا شروع کر دیے۔ واردات کے مرکزی مقامات بھارت اور نیپال کے سرحدی علاقے تھے۔ یہ کوئی عام جانور ہوتا تو رات کو حملہ کر کے شکار کرتا، مگر یہ حیوان شے دن کی روشنی میں آتی اور دھڑلے سے انسان کو مقامی لوگ گھروں میں چھپے اور دبکے ہوئے ہوتے تھے۔ نیپالی حکومت نے اس شیرنی کو ختم کرنے کی کئی کوششیں کیں، مگر ہر بار وہ اپنی ہوشیاری اور پھرتی کی وجہ سے نکل جاتی تھی۔ بالآخر کسی طور شیرنی کو انڈیا والی طرف ہانک دیا گیا۔ یہ شیرنی بھارت کے ضلع چمپاوت پہنچ کر مزید نقصان دہ بن گئی۔ اب تو ہر ہفتے دوستو یہ شیرنی شکار میں کسی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتی تھی۔ زیادہ تر عورتیں اور بچے اس آدم خور شیرنی کے کامیاب شکار بنے۔ دوستو، سال 1907 میں جب مرنے والے انسانوں کی تعداد گنی گئی تو وہ 4 نہیں بلکہ 436 تک جا پہنچی۔ دوستو، یہ بہت بڑا نمبر تھا، اتنا بڑا کہ اسے تاریخ کا سب سے زیادہ انسان کھانے والا جانور سمجھا جاتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیسے اس طوفان کو روکا جائے۔ اس ٹائم کا ہندوستان، پاکستان سمیت اور نیپال دونوں ناکام ہو چکے تھے۔ پھر انہیں امید کی کرن کا پتہ چلا، ایک ایسا انسان جس کا نشانہ اور شکار کرنے پر دنیا بھر میں شاباشی ملتی تھی۔ اس کی بہادری کے قصوں پر کتب اور فلمیں بنائی گئی تھیں۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان یعنی جم کاربیٹ تھا۔ جم کاربیٹ ایک برٹش شکاری تھا۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ جم کو جانوروں کی زبان سمجھ آتی ہے، ان کے پیروں کے امپریشن اور چال کا علم ہے، وہی اس مشکل سے ہمیں نکال سکتا ہے۔ دوستو، جب جم سے رابطہ کیا گیا تو اس نے کھرے انداز میں کہا، یہ شکار بہت شاطر ہے، اسے بندوق سے نہیں دماغ سے جیتنا ہوگا۔ جب جم ایک گاؤں میں پہنچا، سبھی گاؤں والے اسے بغول دیکھنے لگے۔ اس گاؤں میں ایک تازہ لڑکی دوستو، یہ لڑکی صبح سویرے اپنی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اسی دوران ایک شیرنی اسے گھر سے دبوچ کر لے گئی۔ دوستو، جم نے گھر سے ملے نشانات کا پیچھا کیا، درختوں کے اوپر جاتے پنجوں کے نشان معلوم کیے، شاخوں پر نوٹ کیا، مگر دور دور تک شیرنی کا اتا پتہ نہیں تھا۔ جم حیران اس شیرنی کی داد دیتا رہا۔ اب آپ تاریخ کے اس بہترین شکاری کا میتھڈ دیکھیں۔ وہ بندوق لے کر اندھوں کی طرح جنگل میں نہیں گیا، اس نے واپس آ کر مزید تیاری کی، جیسا کہ آس پاس کے علاقے کے نقشے بنائے، شیرنی کے حملے کا وقت نوٹ کیا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ ہر 3 دن بعد شکار کرتی تھی۔ شاید وہ زخمی ہے، اسی سبب سے کمزور شکار پر حملہ کرتی ہے۔ جم نے خود کو آسان شکار کے طور پر پیش کیا، مگر چالاک شیرنی نے اس کا رخ نہیں کیا۔ پیچھا کرنے کے باوجود وہ ہاتھ نہ آئی تو جم نے مشہور چال چلی۔ اس نے جنگل میں مچان سجائی، مچان یعنی ٹریپ، ایک خیمے کا بنایا اور خود جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ شیرنی قریب آئی، خیموں کو سونگتی رہی، ایک چکر لگایا، مگر درختوں سے کچھ نہیں ملا۔ شیرنی احتیاط سے خیمے کی طرف بڑھی اور جم نے پہلی گولی چلائی۔ شیرنی گھبرا کر دوڑنے لگی، مگر ایک دوسری گولی آئی اور وہ سینے میں جا لگی۔ جم جھاڑیوں سے نکل کر سیدھا شیرنی کے اوپر پہنچا۔ تیسری اور آخری گولی اس کے دل میں پیوست کر دی۔ یوں تاریخ کی خطرناک شیرنی کا خاتمہ ہوا۔ گاؤں والوں نے جم کاربیٹ کو انعامات دیے اور اپنا ہیرو قرار دیا۔ دوستو، کیا ایسے جانور کا شکار کرنا مناسب ہے؟ اگر آپ اسی گاؤں میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ کو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔